سورہ قصص پارہ نمبر 20 آیہ کریمہ نمبر 38، 39 اور 40۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال فرعون یا ایہا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری فأوقد لی یا ہامان علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ وانی لأظنہ من الکاذبین واستکبر هو وجنودہ فی الارض بغیر الحق وظنوا انہم الینا لا یرجعون فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال، اور کہا، فرعون نے، یا ایہا الملأ، اے میرے درباریو، ما علم تو نہیں میں جانتا، لکم تمہارے لیے، من الہ غیری اپنے سوا کوئی اور معبود، فاوقد پس پکاؤ میرے لیے، یا ہامانو اے ہامان، علی الطین کچھ اینٹیں، فاجعل لی اور پس بناؤ میرے لیے، صرحاً ایک بلند عمارت، لعلی تاکہ اطلع الی الہ موسیٰ میں اس سے جہانگ کر موسیٰ کے معبود کو دیکھ سکوں، وانی لأظنہ من الکاذبین، اور بے شک میں تو اسے جھوٹوں سے گمان کرتا ہوں، واستکبر پس تکبر کیا اس نے اور اس کے لشکریوں نے زمین میں ناحق، وظنوا اور انہوں نے گمان کیا کہ بے شک وہ ہماری طرف نہیں لٹائے جائیں گے، فاخذناہ پس ہم نے پکڑ لیا اس کو بھی اور اس کے لشکر کو بھی، فنبذناہم فی الیم اور پھر ہم نے ڈال دیا دریا میں۔ پس دیکھو جھوٹوں اور ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ ان 3 آیات میں فرعون کی سرکشی کو بیان فرما رہے ہیں۔ جب موسیٰ اور جناب ہارون علیہم السلام نے فرعون کو اور اس کے درباریوں کو دعوت حق دی، تو دعوت حق کو قبول کرنے کے بجائے انہوں نے سرکشی کا مظاہرہ کیا، اور اپنے درباریوں کو مطمئن کرنے کے لیے اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے دعوی توحید کو رد کرنے کے لیے کہنے لگا میں تو تمہارے لیے اپنے سوا کسی اور معبود کو نہیں جانتا، کیونکہ اس نے خدائی دعویٰ کیا ہوا تھا۔ فرعون نے تو کہنے لگا میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ تمہارا معبود صرف میں ہوں، میرے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے تمہارا، اور میں تو کسی اور معبود کو تمہارے لیے نہیں جانتا۔ اور پھر مزید تکبر کرتے ہوئے کہنے لگا اپنے وزیر خاص کو، جس کا نام ہامان تھا، اس کو کہنے لگا ہامان کچھ آگ پر اینٹیں پکاؤ اور میرے لیے ایک بلند و بالا عمارت تعمیر کرو، اور میں اس عمارت کے اوپر چڑھ کر جہانگ کر موسیٰ کے معبود کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب اس میں مفسرین کرام کے بہت سے اقوال ہیں کہ کیا اس نے عمارت بنائی؟ اگر بنائی تو اس دور کے مطابق اتنی بلند عمارت بنائی کہ اتنی بلند عمارت اور کوئی نہیں تھی، اس دور کے مطابق، آج کی بات نہیں ہے، اس دور کے مطابق اتنی بلند عمارت کوئی نہیں تھی۔ اور کچھ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس نے عمارت بنائی نہیں، صرف اس نے ارادہ کیا تھا بنانے کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام رازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ہر ذی شعور یہ جانتا ہے کہ میں جتنا مرضی اونچائی پر چلا جاؤں، آسمان مجھے اتنا ہی دور نظر آئے گا جتنا زمین سے دور نظر آتا ہے، میں جتنا مرضی اونچا ہو جاؤں،
لہٰذا کوئی فاتر العقل اور مجنون بھی ایسی حرکت نہیں کرے گا کہ کہے کہ میں ایک بلند عمارت بنا کر اس کے ذریعے آسمان پر چڑھ سکتا ہوں۔ لیکن کچھ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس نے عمارت بنوائی اور عمارت بنوانے کے بعد اس کے اوپر چڑھا اور اس کے اوپر چڑھ کر آسمان کی طرف تیر پھینکے۔ اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ کی شان دیکھیے، اللہ نے ان تیروں کو خون آلود کر کے واپس بھیجا، اور جب وہ تیر واپس پلٹے تو ان کے ساتھ خون لگا ہوا تھا، تو اس نے جشن منایا کہ میں نے موسیٰ کے معبود کو قتل کر دیا۔ پھر اس پر اس نے جشن منایا۔ جب کوئی انسان گمراہی کو ڈھونڈتا ہے نا تو پھر گمراہی کے راستے اس کے لیے کھلتے جاتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ ایک چھوٹی سی برائی جو ہے نا وہ آپ کے وجود پر کوئی اثر نہیں ڈالتی، چھوٹی سی برائی آپ کو بڑے بڑے گناہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ لوگ پہلے سگریٹ میں آتے ہیں، سگریٹ پیتے پیتے پھر چرس پر چلے جاتے ہیں، پھر نشوں پر، پھر یہاں تک کہ فٹ پاتھوں اور سڑکوں پر مردہ ملتے ہیں۔ تو آغاز تو سگریٹ سے ہوا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو چھوٹے گناہ سے بڑے گناہ کی طرف انسان جاتا ہے۔ اسی لیے اہل تصوف فرماتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچو، کیونکہ یہ چھوٹا گناہ تمہیں بڑے گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اس میں ہاروت اور ماروت کا قصہ سب سے بڑا بنیادی ہمارے لیے جو ہے نا وہ سبق ہے کہ ہاروت اور ماروت کا قصہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ وہ چھوٹے گناہ، پہلے بڑے گناہ کی دعوت دی گئی تو وہ فرشتے کانپ رہے تھے، پھر ان کو چھوٹے گناہ کی طرف لایا گیا اور چھوٹا گناہ کیا، پھر بڑے سارے کر گئے۔ تو چھوٹے گناہ انسان کو بڑے گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے جہاں تک ممکن ہو سکے۔ تو اس نے کیا کیا، جب انسان گمراہی کا راستہ ڈھونڈتا، اب اس نے گمراہی کے لیے ایک بڑی عمارت بنائی کہ یہاں سے میں موسیٰ کے رب کو جھانکوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید گمراہی کے راستے اس کے لیے واہ کر دیے۔ اب تیر خون آلود آئے تو جشن منانے لگا، میں نے تو سرے سے موسیٰ کے معبود کو ہی مار دیا، اب میرے سوا کوئی اور معبود رہا ہی نہیں ہے۔ موسیٰ جس معبود کا دعویٰ کرتا ہے میں نے تو اس کو ختم کر دیا۔ تو اب دیکھیے گمراہی کا راستہ اس کے لیے کھل گیا۔ یہی طریقہ ہدایت کا بھی ہے کہ جب انسان ہدایت طلب کرنے لگتا ہے تو انسان کا ذہن ہدایت کی طرف بڑھتا ہے، تو چھوٹی چھوٹی باتیں اس کو بڑی ہدایت کی طرف لے جاتی۔ جتنے بھی اولیاء عظام پلٹے ہیں، ان کی زندگی میں رخ بدلا ہے، تو آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے اعمال کے ذریعے وہ ولایت کے درجوں پر پہنچے۔ ٹھیک ہے، حضرت بشیر حافی بہت بڑے میخ خانہ کو چلاتے تھے، شراب خانہ تھا ان کا، اور اتنا بڑا شراب خانہ تھا کہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ ہر لمحے بشیر حافی کے شراب خانے میں مدوش پڑے رہتے تھے۔ اس سے بڑا شراب خانہ کوئی نہیں تھا۔ ایک دن اپنے شراب خانے سے باہر نکلے تو دیکھا تو بسم اللہ شریف ایک کاغذ پر لکھی اور وہ ٹکڑا پڑا ہوا ہے زمین پر۔ خیال آ گیا، ویسے ہی خیال آ گیا کہ یار یہ اللہ عز و جل کا اس میں جلالت لکھا ہوا ہے، میں اس کا احترام ہی کر لوں۔ اسے اٹھایا، چوما، دھویا، خوشبو لگائی، بلند جگہ پر رکھ دیا۔ بس یہ ایک بات ایسی بدلی کہ اللہ نے فرشتے کو بھیجا، جاؤ بشیر حافی کو ہمارا سلام دے دو۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل تھا، لیکن بشیر حافی کی زندگی کا رخ بدل گیا، اور اتنا رخ بدلا کہ پھر وہ اہل تصوف کی صف کا سرخیل بن گیا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں ہدایت کے لیے بھی۔ آپ اگر راستے میں جا رہے ہیں تو راستے میں ایک کانٹا پڑا ہوا ہے، صرف اتنا دھیان کر کے کہ پیچھے آنے والے مسلمان کے پاؤں میں نہ لگ جائے، آپ وہ کانٹا ہٹا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہیں سے آپ کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے۔ آپ کے دل میں درد مسلمانوں کا پیدا ہو جاتا ہے، مسلمانوں کا درد پیدا ہو گیا تو آپ کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ چھوٹی سی بات ہوتی ہے ہدایت کے لیے بھی اور گمراہی کے لیے بھی۔ تو چھوٹی گمراہی بڑی گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے نیک اعمال انسان کو اچھے اعمال کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں اس نے کیا کہا، اب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے گمراہی کے راستے کھول دیے، اب وہ جشن منانے لگا۔
کہنے لگا میں نے تو مار دیا ہے، اب میرے علاوہ تو کوئی اور معبود ہی نہیں رہا۔ اور پھر اس سے بڑھ کر سب سے بڑا گناہ کیا ہوتا ہے؟ انبیاء کی توہین کرنا۔ یہ یاد رکھنا، ایک نبی کی یا سارے انبیاء کی، ایک نبی کی توہین بھی سارے نبیوں کی توہین ہے۔ تو انبیاء کی توہین یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جو اللہ کو کسی صورت برداشت نہیں ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں عمل سے گر جاؤ تو فکر مت کرنا، لیکن ادب سے گرو تو فکر کرنا، کیونکہ ادب کا گرا ہوا انسان دوبارہ اٹھ نہیں سکتا ہے۔ ہم آپ چھوٹی سی مثال سے لے لیتے ہیں نا، آپ ایک مرتبہ اپنے باپ سے بدتمیزی کر لو، آپ اس کے بعد 1000 باپ پر قربانیاں دو، لیکن باپ کے ذہن سے وہ چیز جو ہے نا وہ کبھی نہیں مٹ سکے گی کہ اس نے میرے ساتھ فلاں وقت زیادتی کی تھی، وہ نقش ہو جاتی ہے، وہ نہیں ختم ہوتی۔ اب ادب سے باپ کی نگاہ سے آپ گر گئے، ماں سے یہی رویہ کریں، ماں کی نگاہ سے گر گئے، استاد سے رویہ کریں، استاد کی نگاہ سے گر گئے، آپ نے کسی بڑے کے ساتھ کریں، آپ سے بڑا ہے، آپ ایک مرتبہ اس سے بدتمیزی سے بول لیں، ساری زندگی آپ اس کے ہاتھ بھی چومیں، لیکن وہ چیز ذہن میں رہتی ہے کہ اس نے ایک مرتبہ مجھ سے بدتمیزی کی تھی۔ تو ادب سے مت گرنا، ادب سے گر جاؤ گے تو تباہی ہے۔ عمل سے گرے ہوئے کو اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن ادب سے گرے ہوئے کو نہیں اٹھایا جا سکتا۔ تو کہا وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ اب اس کا اس سے بڑا جرم کیا تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا میں تو تجھے جھوٹوں سے گمان کرتا ہوں۔ اب یہ اتنی بڑی توہین تھی نبی کی شان میں، اتنی بڑی گستاخی تھی کہ اب اللہ تعالی عز و جل کی بارگاہ سے وہ رجیم کی صف میں چلا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، رجیم کی صف میں۔ ابلیس کو ہم کہتے ہیں نا اللہ کی لعنت، رسولوں کی لعنت، ملائکہ کی لعنت، انسانوں کی لعنت۔ اور آپ کتب احادیث اور تفاسیر کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، نبی کی توہین پر اللہ نے بھی فرعون کے لیے یہ ساری لعنتیں بیان کی ہیں۔ تو ادب سے مت گرنا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ، فرعون اور اس کے لشکروں نے زمین میں ناحق تکبر کی یا سرکشی کی، ناحق سرکشی کی ہے۔ کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے جناب موسیٰ کو جھوٹا کہنے کے لیے، کوئی ان کے پاس ایسی سند نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود۔ اور دوسرا ان کا ظلم اور ان کا جو ہے نا زیادتی کیا تھی؟ دوسری ان کی زیادتی یہ تھی کہ وہ غریبوں پر ظلم کرتے تھے۔ فرعون اور اس کے لشکر والے غریبوں پر ظلم کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یاد رکھنا اپنی زندگی میں یہ چیز کبھی مت بولنا، اور دیکھنا پھر آپ کو روحانیت کتنی ملتی ہے۔ کسی کو حقیر مت سمجھنا۔ کوئی فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا فقیر بھی ہے نا، اسے حقیر مت سمجھنا، اپنے سے کم تر مت سمجھنا، اس کے بارے میں برا مت سوچنا۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی جانتا ہے اس کی بارگاہ میں کون بہتر ہے۔ ممکن ہے آپ مسجد سے نکل کر کسی بے نمازی کے بارے میں برا ارادہ رکھیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کا درجہ کوئی اور ہو۔ کسی کو زندگی میں برا مت کہنا، اور کسی غریب، کسی یتیم، کسی مسکین کے ساتھ کبھی ظلم مت کرنا۔ یہ یاد رکھنا، کبھی بھی ظلم نہ کرنا۔ تعاون کر سکتے ہو تو کرو، نہیں کر سکتے ہو تو خندہ پیشانی سے پیش آنا، ہنس کر مسکرا کر پیش آنا، اسے دھتکارنا مت، اسے دھکا مت دینا، اسے جذبات میں کچھ مت کہنا، اسے برا بلا مت کہنا، اس کو دیکھ کر جانا مت کچھ کہنا اس کے متعلق۔ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق روایات میں آتا ہے، تمام صحابہ علیہم الرضوان فرماتے ہیں جب بھی کوئی حضور کے سامنے آتا تھا نا تو وہ یہی سمجھتا تھا حضور سب سے زیادہ مجھ سے ہی محبت کرتے ہیں۔ ہر ایک کا گمان حضور کے متعلق یہی تھا۔ اور حضرت ابو درداء فرماتے ہیں، قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ میں نے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے پر مسکراہٹ کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔
حضور ہر وقت تبسم میں رہا کرتے. حضرت انس نے 10 سال حضور کے کاشانہ نبوت پر گزارے بطور خادم. حضرت انس کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم میں نے کوئی نقصان کیا تو سرکار نے کبھی نہیں فرمایا یہ نقصان کیوں کیا، اور کبھی سرکار نے نہیں ڈانٹا. اپنی کہانی سناتے ہیں، کہتے ہیں ایک مرتبہ سرکار نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا تو میں باہر آیا تو عمر تھوڑی تھی، چھوٹا تھا میں، ابھی اتنا بڑا نہیں تھا، تو بچے کھیل رہے تھے تو میں بچوں کے کھیل دیکھنے میں لگ گیا اور یاد ہی نہیں رہا کہ مجھے سرکار نے تو کام بھیجا ہے. سرکار آپ کاشانہ نبوت پر منتظر ہیں، انس واپس آئے، لیکن میں کھیل دیکھ رہا ہوں. سرکار نے انتظار کیا، پھر سرکار خود تشریف لائے. تو جب سرکار نے خود دیکھا مجھے کہ میں تو بچوں کا کھیل دیکھ رہا ہوں، تو میں سرکار کو دیکھ کر بھاگنے لگا تو سرکار تیز قدموں سے آئے، مجھے پکڑ لیا. فرمایا انس وہ کام کر رہے ہو؟ جی حضور مجھے تو یاد نہیں رہا. فرمایا میں یہیں کھڑا ہوں، تم جاؤ وہ کام کراؤ. حضرت انس کہتے ہیں میں کام کر کے آیا تو سرکار نے فرمایا اچھا اب تم کھیل دیکھ لو، میں چلا ہوں. سبحان اللہ. ڈانٹا نہیں ہے کبھی بھی. تو کبھی بھی کسی غریب کے ساتھ زیادتی مت کرنا، کبھی کسی مسکین کے ساتھ زیادتی مت کرنا. دے سکتے ہو تو دو، نہیں دے سکتے ہو تو پیار و محبت کے ساتھ پیش آ جاؤ. غریب صحابہ حضور کی بارگاہ میں اکٹھے ہو کر آئے نا تو عرض کی اللہ کے رسول یہ امیر تو ہم سے آگے نکل گئے. تو سرکار نے فرمایا کیسے؟ انہوں نے کہا حضور ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کے پاس پیسہ ہے. نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں یہ بھی پڑھتے ہیں، دیدار آپ کا ہم بھی کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں، حدیثیں یہ بھی محفوظ کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں، یہ کام میں تو برابر ہیں، لیکن پیسے کی وجہ سے یہ ہم سے آگے نکل گئے. تو میرے آقا نے مسکرا کر فرمایا اچھا پھر تم کیا چاہتے ہو؟ حضور ہم بھی تو برابر ہو جائیں ان کے، امیروں کے. تو میرے آقا نے فرمایا تم کسی کو دے نہیں نہ سکتے، تو جب تمہارے پاس کوئی غریب آئے مسکرا کر مل لیا کرو، اللہ تمہیں ان کے برابر کر دے گا. سبحان اللہ. سبحان. تم مت کسی کو برا کو. تو اللہ فرماتے فرعون اور اس کے لشکریوں نے نہ حق زمین میں سرکشی کی، اور ان کا خیال یہ تھا چونکہ فرعون کا اور فرعون کے ماننے والوں کا عقیدہ یہی تھا، وہ کہتے تھے کوئی قیامت نہیں ہوگی اور کوئی حشر نہیں ہوگا. وہ کہتے تھے کوئی قیامت نہیں ہے اور کوئی حشر نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ظنوا انہم الینا لا یرجعون، کہ ان کا خیال یہ تھا کہ وہ ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گے. سنو پھر وقت آیا ہم نے پکڑ لیا. اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، ہر ایک کو اللہ ڈھیل دیتے ہیں کہ شاید اب بھی آ جائے، شاید اب بھی پلٹ آئے، شاید اب بھی پلٹ جائے. اور جب وہ مایوس کر دیتا ہے نا پھر اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے ہیں کہ یہ نہیں بھائی میں نے اس کو بہت ڈھیلیں دی ہیں لیکن یہ پلٹنے کا سوچتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارے حکمرانوں کی بھی یہی کہانی ہے نا، جب ان پر نشہ چڑھا ہوتا ہے نا تو پھر یہ اسی طرح ظلم و زیادتیاں کرتے جاتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کرسی نیچے سے کھسکے گی نہیں، اور جب کھسک جاتی ہے تو پھر روتے پھرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُ، پس ہم نے پکڑا اس کو بھی اور اس کے لشکریوں کو بھی. فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، پھر ہم نے دریا میں ڈبو دیا. دریا میں ڈبو دیا، حالانکہ دریا میں نہیں ڈوبا ہے، ڈوبا تو بحر قلزم میں ہے، سمندر میں ڈبویا گیا تھا نا فرعون کو، بحر قلزم میں ڈبویا گیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں دریا کہا. کیوں؟ دریا کہتے ہیں کس کو، جس طرح ہم اپنی پنجابی میں کسی کو ذلیل کرنے کے لیے کہتے ہیں نا چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جا. ذلیل کرنے کے لیے کہتے ہیں چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جا. اب اللہ نے سمندر کا لفظ چھوڑ کر دریا کا بولا کہ اتنا بڑا لشکر تھا ہم نے دریا میں ڈبو کر مار دیا. یہ اس کے ضلالت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے دریا کا لفظ بولا، حالانکہ بحر قلزم میں ڈبویا گیا تھا، سمندر میں ڈبویا گیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ فرماتا فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے پھر ان کو کیا کیا؟ دریا میں ڈبو دیا. اب پیچھے رہنے والوں کو درس کیا دیا؟ کہا دیکھو ظالموں کا انجام کیسا ہوا. تمہارے لیے سبق یہ ہے کہ تم یہ دیکھو کہ ظالموں کا انجام کیا ہوا. اب جب تم یہ دیکھو گے کہ ظالموں کا انجام کیا ہوا تو پھر تم ظلم سے خود باز آ جاؤ گے، پھر تم کسی پر ظلم نہیں کرو گے. اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا